یہاں فلپائن میں صدیوں سے پنجاب کے جو سکھ برادران ہیں، ہندو سکھ جو ہیں، وہ یہاں پہ یہ کام کرتے ہیں لینڈنگ کا اور قسطوں کا سامان. ان کو یہاں پہ 5-6 کے نام سے پکارا جاتا ہے. اگر آپ کسی فلپینوں سے سعودی عرب میں ملیں اور ان سے پوچھیں کہ بمبئی کس کو کہتے ہیں، بمبئی یہاں فلپین میں بمبئی کس کو کہا جاتا ہے، وہ فوراً بتا دے گا کہ بمبئی کا کام کیا ہے. بہرحال یہ مختصر خاصا طویل سوال کر دیا ہے آفتاب صاحب نے. مختصر سوال یہ ہے کہ فلپائن کے اندر کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلموں سے سودی ٹرانزیکشنز کی جا سکتی ہے. اب یہ جاننا چاہ رہے ہیں، ایک صاحب نے انہوں نے یہ سوال کیا تو میں نے کہا نہیں، یہ تو جائز نہیں ہے. تو کہا عاقل صاحب نے تو اپنی طرف سے فتویٰ دے دیا ہے، عاقل صاحب کا فتویٰ نہیں ہے میرے بھائی، یہ قرآن کا فتویٰ ہے. انہوں نے کہا کہ آفتاب صاحب عاقل صاحب سے کہیے کسی عالم کی زبانی ہمیں وہ آڈیو بھی سنوائیں. ٹھیک ہے، سن لیجئے. احناف کا اس بارے میں یہ جواز سمجھتے ہیں کہ کفار سے سودی ٹرانزیکشنز کی جا سکتی ہیں، سودی معاملات کیے جا سکتے ہیں، لین دین کیا جا سکتا ہے. یہ شاید موقف احناف کا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کے حکم کے وہ ہے، متصادم ہے، اللہ کے فرمان کے متصادم ہے. یہ جو قول آپ نے بیان کیا ہے نا، جن علماء کا آپ نے ویڈیوز بھی بھیجی ہیں مفتی اکرم وغیرہ کی، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور یہ کلام اللہ رب العالمین کا ربا کی حرمت کے بارے میں ہے. تو ربا 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 سود، اب وہ کافر سے ہو، مشرک سے ہو، مسلمان سے ہو، اس کی تخصیص قرآن و سنت میں نہیں ہے. یہی شیخ مصطفیٰ فرما رہے ہیں. لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. یہ بھی واضح دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم اللہ تعالیٰ کے حکم کے متصادم عمل ہے. یہ آپ کو قرآن و سنت میں نصوص ملتے ہیں، یہ سودی اجازت نہیں ہے سود کاروبار کی. وضع النبي ربا العباس، كان العباس يقرض حتى الكفار. ما السؤال؟ تو حتیٰ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہو کہ جب اللہ رب العالمین نے اس بارے میں سود کا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر آپ باز نہیں آتے تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، سود کرنے والوں کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو بہرحال یہ سودی کاروبار درست نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حلال کی فراوانی ہمارے گھروں میں عطا فرما دے اور اللہ تعالیٰ حرام سے بچا لے، اور ان کمپنیوں کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے جو کمپنیاں حلال کو فروغ دے رہی ہیں اور حرام کی کمر توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. بہت سی کمپنیاں ہیں جو کہ حلال تجارت کی لیے وجود میں آئی، لیکن شیطان نے انہیں توڑ دیا. لیکن وہ دن دور نہیں کہ جب شیطان کی بھی کمر ٹوٹے گی اور ان لوگوں کی بھی کمر ٹوٹے گی جو کہ سودی کاروبار کو فروغ دے رہے ہیں. تو میرے آفتاب بھائی شیخ مصطفیٰ یہ فرما رہے ہیں، اور بلکہ یہاں دیکھیں یہ بھی یہ لکھا گیا ہے، آپ اگر دیکھیں لا فرق فی تحریم الربا والتعامل بین بلاد المسلمین و بلاد الکفار ولا بین مسلم ولا کافر ولا بین ذکر. اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کافر اور مشرک اور لڑکی یا لڑکا، بوڑھا یا جوان، ہندو یا مسلمان، کرسچن یا یہودی، یا فرانس میں جائز ہوگا یا ہندوستان میں جائز ہوگا، ایسا نہیں ہے. حکم اسلام کے عام ہیں، جو چیز حرام ہے وہ حرام ہے. واللہ تعالی عالم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.